تو حضرت آخری کیا کہتے ہیں نا، زندگی کے آخری لمحات کہہ لیں یا آخری موقع ہے، بیماری ذوق کی وجہ سے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. میں ان کے پاس گیا تو حضرت نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کی حضرت قاسم. فرمایا بھئی کیا کرتے ہو؟ طلباء خصوصاً سنیں، عوام ہوتی تو ان کو میں یہ بات نہ سناتا، اپنا مجمع ہے، اپنے گھر کا مجمع ہے، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. فرمایا بھئی قاسم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت نمازیں پڑھاتا ہوں. کیا کہا؟ کیا کہا؟ نمازیں پڑھاتا ہوں. فرمایا کبھی پڑھی بھی ہے؟ کیا فرمایا؟ کبھی پڑھی بھی ہے؟ ان کا حضرت پڑھاتا ہوں، پڑھتا ہوں تو پڑھاتا ہوں. آپ بھی نہیں سمجھے ہوں گے، توجہ ہم نے اس پر بعد میں کی. فرمایا کبھی پڑھی بھی ہے؟ اگر ہمیں تنخواہ نہ ملتی ہو تو کیا اسی طرح نماز وقت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں جس طرح امام نماز پڑھاتا ہے؟ کیا ہم اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح امام نماز کے لیے اٹھتا ہے؟ ہم اٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، امامت کے لیے اٹھتے ہیں. ہم جمعے کے لیے وقت پر مسجد کے اندر جاتے ہیں اس لیے کہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے. اگر پڑھنا ہو تو پھر ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. میری طرف توجہ فرمائیں، رونے کا مقام ہنسنے کا قطن نہیں. رونے کا مقام ہے، خدا کی قسم ہنسنے کا قطن نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، ایک آیت کریمہ آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دوڑو دوڑو مسجد کی طرف، دوڑو مسجد کی طرف، جلدی کرو. فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ صرف عوام کے لیے؟ کیوں بھائی؟ آیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ صرف عوام کے لیے؟ عوام کے لیے ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے ضرور ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم تو نبی نہیں، انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء جمعہ پر لیٹ پہنچتے تھے. کیوں بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نبی کی نبوت کے وارث ہیں. اس نبی کے وارث ہیں جو مسجد کو کیا فرماتے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. ہم تو فرض پڑھتے فوراً یوں کرتے ہو بھاگ جاتے ہیں باہر. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد کے اندر کیسے ہے؟ جیسے آپ خود ترجمہ کریں، میں تو طالب علم ہوں، اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں. مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں اس کو سکون ملتا ہے، باہر نکلتی ہے تڑپتی ہے. ہم مسجد کے اندر چلے جائیں تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری حالت ایسی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اگرچہ یہ باتیں شروع میں عرض کرنے کی تھیں، لیکن آپ حضرات نئے اب تو آپ نے چلے جانا ہے، اپنے اپنے مدرسے کے اندر جاؤ گے. جو ہمارے مرکز کے اندر پڑھتا ہے، ہمارے مرکز کی یہ ترتیب ہے. ہم نے پہلے عرض کیا تھا، ہمارے شیخ ہمارے استاد محترم نے کیا فرمایا تھا، یہ ہمارا قانون ہے کہ مسجد کے اندر اشراق پڑے بغیر مسجد سے باہر نہیں جانا. اور ہمیں تو باہر پہرا دینا پڑتا ہے. مولوی صاحب کہاں؟ تقاضا. ہاتھ رکھو تو تقاضا. اب تقاضا کیا ہے؟ سونے کا ہے. ہاتھ یہاں اور سونا وہاں. جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اس کی گواہی آپ نہیں دیں گے، کمرے کے حال دیں گے. حال گواہی دیتا ہے. وہ زمین گواہی دے گی، اے اللہ یہ مجھ پر سوتا تھا اور جھوٹ بول کر سوتا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ واش روم جا رہا ہوں. واش روم سے سیدھا ادھر حال کے اندر. آپ ذرا تجربہ کر لیں، جس آدمی کا ارادہ ہو کہ یہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، صبح مسجد سے باہر نکلنا، آدھے یہاں جماعت کرائیں گے، آدھا وہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے. بھئی نماز کبھی پڑھی بھی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں آگے بات کر رہا ہوں. فرمایا کیا کرتے ہو؟ حضرت نمازیں پڑھاتا ہوں. فرمایا کبھی پڑھی بھی ہے؟ ہم نے کبھی پڑھی بھی ہے. جمعہ پڑھانا ہو تو اول وقت میں تشریف لے جائیں گے. 1 بجے بیان شروع ہوگا، 55 پر مسجد میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟
55 पे 12:55 पर पहले पहुंचेंगे, 4 सुन्नतें पहले अदा करेंगे, क्योंकि बयान के बाद तो पसीना आया हुआ होगा, उस वक्त सुनते मुश्किल हो जाएंगी। यूं पंखे के नीचे बैठकर पसीना खुश करेंगे, चलो सुन्नतें पहले पढ़ लें। और जब जुम्मा पढ़ना हो तो फिर ऐन अजान के वक्त। क्यों? ये हुक्म जो है ईमान वालों को हुक्म, इस ईमान वालों से मुराद बिल्कुल आवाम, जैसे हम कहते हैं कल अनाम, ये तो उनके लिए है। हम तो नबी के वारिस हैं, हमारे लिए ये आयत नाज़िल ही नहीं हुई, ये तो ईमान वालों के लिए है। जमात के साथ नमाज पढ़ना ईमान वालों के लिए फरमाया 27 गुना सवाब मिलेगा। ईमान वालों के लिए ना, मुसलमानों के लिए। हम तो हैं ही तलब इल्म, हम तो उलमा है, उलमा के लिए तो है नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हम देखें हमारी निस्बत किसके साथ है, हमारी निस्बत किसके साथ है। कभी मैंने और आपने गौर किया? इसके लिए एक बात अर्ज करता हूं, आप रात ने सुना होगा, याद दहानी के तौर पर दोबारा अर्ज कर देता हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह नेक आदमी थे, बादशाह थे। उनके पास एक आदमी आया, बहरूपिया। बहरूपिया समझते हैं? मुझे देख लें, मैं बहरूपिया हूं। बहरूपिया कहते हैं हकीकत में कुछ और है, रूप कुछ और धारा हुआ है, उसे कहते हैं बहरूपिया। आजकल तो हमारे यहां कम हो गए, वरना पहले जब ये गंदम की फसल तैयार होती थी, इस तरह एक आदमी आता पुलिस की वर्दी के अंदर, चलो चलो, आपको थानेदार ने बुलाया, चलो। अब वो कहते क्या हुआ, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया यार, नहीं, आपके ऊपर FIR कट गई है, चलो इसको पकड़ो। 2 होते, उसको साथ ले जाते, रास्ते के अंदर जाकर कहता है हमें दाने दे दो, गंदम दे दो, मांगने के लिए आए हैं। होता मांगने वाला, और रूप किसका धारता, नकल किसकी उतारता, एक पुलिस वाले की। अगर कभी शहर के अंदर चले जाएं, उसने एक छुरा लिया हुआ होता है, आधा इधर और आधा इधर, दरमियान के प्लास्टिक का वो रिबन चढ़ा होता है, और हाथ के अंदर एक छुरा, वो यूं लेके पीछे पीछे लोगों के भागता है। जब लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वो एक कातिल के रूप के अंदर होता है। जब वो डर जाए, कहता है अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, वो दे देते हैं। इस तरह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर एक मिरासी था, मिरासी मांगने वाला। वो आया, उसने कहा बादशाह सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे, कुछ दे दो। बादशाह ने कहा तू तो वो मिरासी नहीं है? कहा जी हाँ वही हूं। फरमाया फिर आना। अब वो फिर पुलिस की शक्ल में आया। हजरत ने फरमाया तू तो वही नहीं है? कहा जी हाँ वही हूं। फिर फौजी की शक्ल में आया, तू तो वही नहीं है? फरमाया जी हाँ वही हूं। फिर मौलवी की शक्ल में, किसी और शक्ल में आ गया, तू तो वही नहीं? जी फरमाया वही हूं। फरमाया औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने किसी ऐसा रूप धारो जी मैं आपको पहचान ना सकूं, जब मैंने आपको पहचाना नहीं तो आपका मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसने कहा कि चलो बादशाह सलामत, इसका भी इंतजार करो। औरंगजेब आलमगीर, उसके सफर का उसको अंदाजा हुआ कि ये हर साल एक मर्तबा किसी एक इलाके में जरूर जाता है, इस तरफ सफर करता है। तो उसने उस सफर के अंदर दरमियान में एक कोई गांव या देहात था, शहर से बाहर, वहां उसने पड़ाव डाल लिया, क़याम की एक झुग्गी सी बना ली, वहां बैठ गया, हाथ में तस्बीह ले ली, दाढ़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती एक मुठ दाढ़ी हो गई, दाढ़ी सफेद थी, बाल भी बड़े थे, सफेद हो गए, और उसने हाथ में तस्बीह ली, अल्लाह 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 जिक्र कर रहा है हर वक्त, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लग रही हैं। लोग कोई इधर से कोई उधर से, हजरत दुआ फरमा दीजिए, बेटा नहीं हो रहा, अल्लाह पाक आपको बेटा दे। कहीं बेटा हो गया, किसी ने कहा हजरत दुआ फरमा दीजिए, हमारा कारोबार सही नहीं है, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत दे। दुआ की, कारोबार चमक गया। इस तरह अब लोगों का तांता बंधा जा रहा है, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। हजरत बैत फरमा लीजिए, बैत कर लिया। हजरत तौबा करना चाहता हूं, तौबा करवा दी। वलीउल्लाह की शक्ल के अंदर आया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ये मामूल था कि वो जिस इलाके के अंदर जाते, जाकर पूछते यहाँ कोई वलीउल्लाह, कोई आलिम, कोई बुजुर्ग है, ताकि उसकी खिदमत के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं। उनका वहां उस शहर के अंदर गए, उन लोगों से पूछा
آپ کے علاقے میں کوئی بڑا آدمی، کوئی بزرگ، کوئی عالم ہے؟ ان کا حضرت ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے صاحب نسبت ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ کہا کہ چلو ہم بھی دعا کراتے ہیں۔ اپنے خدام کو ساتھ لیا، ایک اپنے خادم کو کہا کہ کچھ اشرفیاں لے لو، ایک توڑا اشرفیوں کا بھر لو، ایک گٹو اشرفیوں کا بھر لو، بوری بھر لو، اور سر پہ اٹھاؤ، چلو بزرگوں کی خدمت میں۔ وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، دعا فرما دیجیے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی، علاقے کے اندر سرسبزہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ بارش دے دے، رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے رحمت کی بارش عطا فرما دی، اور بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا بھئی خدمت کے اندر دے دو، حضرت کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ فرمایا کیا ہدیہ ہے؟ اور ان کا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، یہ نوٹوں کا، یہ سکوں کا بھرا ہوا یہ توڑا ہے۔ فرمایا دفع ہو جاؤ، تم نے ہمیں دنیا کا کتا سمجھا ہے، ہم تمہاری دنیا پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ٹھوکر مار دی اس کو۔ کہا کہ حضرت آپ قبول فرما لیجیے، ہدیہ ہے، ہدیہ تو قبول کرنا سنت ہے، ہمیں تو کوئی نہ بھی کہے تب بھی کر لیتے ہیں نا۔ اب وہ منت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ حضرت قبول فرمائیے، رکھ لیجئے۔ اب وہ نہیں رکھ رہا۔ ان کہا کہ دفع ہو جاؤ، تم نے ہمیں مال کا بھکاری سمجھا ہوا ہے، تم نے ہمیں دنیا کا کتا سمجھا ہوا ہے، اٹھاؤ اس کو لے جاؤ، میری جھونپڑی سے باہر نکل جاؤ، تم نے کیا سمجھا ہے؟ بادشاہ السلام نے کہا واقعی یہ کوئی بالکل یہ تارک دنیا ہے، دنیا اس کو محبت ہی نہیں ہے، بالکل تعلق ہی نہیں ہے۔ اب مال کو اٹھایا، اپنے ادھر واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب بادشاہ اپنے وہاں پہنچ گئے دہلی کے اندر، تو یہ بھی وہاں پہنچا، اپنی پھر اصلی حالت میں آ گیا۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت، آپ کو اللہ سلامت رکھے، میں آیا ہوں۔ تو وہی نہیں ہے، مراسی ہے نا؟ جی حضرت میں وہی ہوں۔ وہ میں نے کہا تھا ایسا روپ دھار، جس ایسی نقل اتار میں آپ کو پہچان نہ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ وہاں شہر گئے تھے؟ جی میں گیا تھا۔ وہاں آپ کسی بزرگ کو ملے تھے؟ جی میں ملا تھا۔ فرمایا پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اللہ اکبر، وہ تو بھئی اللہ کا ولی ہے، وہ تو بھئی بہت بڑا بزرگ ہے، بھئی وہ تو بزرگ مستجاب الدعوات ہے، بھئی وہ تو تارک دنیا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کہ حضرت وہ میں ہی تو تھا۔ اگلی بات، اورنگزیب نے کہا اچھا اگر تو ہی تھا، اب تو جو مانگے گا میں وہ دوں گا، لیکن اتنا نہیں دوں گا جتنا میں اس وقت پیش کر رہا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں، دینا تو آپ نے ہے، میں نے تو مانگنا ہے، میرا مانگنے سے انکار نہیں ہے، آپ دیں ضرور دیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس وقت لے لیتا نا، کیوں نہیں لیا تھا؟ اس میراثی کی بات میں آپ رات کی خدمت کے اندر گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، اگر وہ میں مال قبول کر لیتا تو جس کی نقل اتاری تھی اللہ والے بدنام ہو جاتے، میرے ایک فعل سے اللہ والے بدنام ہو جاتے۔ میں نے اللہ والوں کو بدنام نہیں کیا، اپنے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیے، اس کو گوارا کر لیا ہے، لیکن جس کی نقل اتاری تھی ان کو میں نے بدنام کرنا گوارا نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، ہم کس کی نقل اتارنے والے ہیں؟ ہم نے انبیاء کی نقلیں اتاری ہیں، ہم نے بزرگوں کی نقلیں اتاری ہیں، ہم بہروپیے ہیں، ہم حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسا نہ ہو ہمارے عمل کی وجہ سے علماء بدنام ہو جائیں، ہمارے فعل کی وجہ سے ہمارے اکابرین بدنام ہو جائیں، ایک قول کی وجہ سے، ایک فعل کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے افکار کی وجہ سے، ہماری چال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، بازار میں، مسجد میں، جہاں بھی ہوں گے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کیا تمہارے بڑے اس طرح تھے؟ کیا تمہارے بڑے اس طرح تھے؟ ایسے نہ کہیں، یوں